کیا آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا سا سلام آپ کے درجات بلند کر سکتا ہے؟ اور کیا آپ کو یقین ہے ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کا ہر لفظ، ہر عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا سبق ہمارا سورہ نساء کی آیت نمبر 86 اور 87 ہے، جس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ان آیات میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ سلام کا خوبصورت اسلامی طریقہ، یعنی سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ قیامت کے دن پر پختہ یقین۔ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں ذکر تھا سفارش کے بارے میں کہ انسان اپنی زبان اور تعلقات میں انصاف کرے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ معاشرتی اخلاق بھی دین کا حصہ ہیں اور آخرت کا یقین ہمارے ہر عمل کو درست کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف، آیات کو دیکھتے ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں دعا دی جائے، بِتَحِيَّةٍ، دعا کے ساتھ یا سلام کے ساتھ، یعنی کسی بھی صورت میں دعائیہ کلمات کے ساتھ تمہیں سلام کی جائے یا تمہیں دعا دی جائے، تو اس کے بدلے میں انسان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم بھی جواب دو اسی طرح یا اسی جیسا۔ فَحَيُّوا، پس تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کو لوٹا دو۔ یعنی جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے اچھی اس کو دعا دو، جواب میں اس سے بہتر جواب دو اس کو۔ أَوْ رُدُّوهَا، اگر اس سے بہتر الفاظ نہیں ہیں کم از کم وہی لوٹا دو۔ جیسے کہ السلام علیکم کہا جاتا ہے جواب میں، وعلیکم السلام، یہ لازمی کہنا ہے اور یہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان اللہ کان، بے شک کہ اللہ تعالیٰ، کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک نہایت خوبصورت پیارا اسلامی ادب سکھا رہے ہیں۔ کیا ہے کہ جب کوئی آپ کو سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دیں یا کم از کم ویسا ہی جواب ضرور دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے محبت پیدا ہو؟ اور وہ کیا ہے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ ایک اور بہت ہی اہم ہدایت دی جا رہی ہے کہ صرف جاننے والوں کو ہی سلام نہ کریں، بلکہ جسے آپ جانتے ہیں اس سے بھی سلام کریں اور جسے آپ نہیں جانتے اس سے بھی سلام کریں۔ یہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کا اثر پھر کیا ہوگا؟ دلوں میں محبت پیدا ہوگی، نفرتیں ختم ہوں گی اور معاشرہ خوبصورت بنتا ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارا حال کیسا ہے کہ ہم سلام کرنے میں سستی کرتے ہیں اور صرف اپنے لوگوں تک محدود رکھتے ہیں سلام کو، جبکہ اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے سلام عام کرو، اس سے بھی جسے تم جانتے ہو اور اس سے بھی جسے تم نہیں جانتے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ پھر آخر میں آیت کے جملے میں کیا فرما دیا؟ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ آپ کا سلام، آپ کا جواب، آپ کا اخلاق سب اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور روز محشر تمہیں اس کا اجر ضرور دیا جائے گا۔ اللہ لا الہ، اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، البتہ ضرور بضرور وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، وہ تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، کب؟ قیامت کے دن۔ لا ریب فیہ، اور وہ دن کیسا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچی بات کرے گا؟ یعنی کہ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنیادی عقیدہ یاد دلا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرمایا کہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کیا جائے گا۔ لا ریب فی، یعنی اس میں شک نہیں۔
یہ یقین انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ ہی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہوگی۔ پھر آخر میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی اور حساب کتاب بھی ضرور ہونا ہے۔ دیکھیں اس سبق سے ہمیں کیا خلاصہ ملتا ہے، سیکھنے کو کیا چیز ملی ہے کہ سلام کا جواب بہتر دینا چاہیے، سلام کو عام کرنا یہ سنت ہے۔ اسلام میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے۔ قیامت کا یقین ایمان کی بنیاد ہے اور ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے، اسلام کو عام کرنے اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہیں پہ آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔